نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین حضرات، آج بخاری شریف کی 2468 نمبر حدیث انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اس میں حضور سرور کائنات رحمت دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے الگ بالا خانے میں جو آپ نے اپنے آپ کو رکھ لیا تھا، بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے تھے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی ایک سائڈ پہ ایک محلے میں رہائش پذیر تھے جو ذرا مسجد نبوی سے ہٹ کے تھا۔ شروع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک شاگل لے کر گیا، یعنی پانی کا برتن۔ وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں ان کے دونوں ہاتھوں پر شاگل سے پانی ڈالا تو انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ تو انہوں نے فرمایا، ابن عباس تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا، ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا
تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. ان کا یہ جواب مجھے بڑا ناگوار گزرا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں. بعض بیویاں تو اپنے آپ سے پورے دن اور پوری رات بھی خفا رہتی ہیں. اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑا نقصان و خسارے میں ہے. اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ہیں ان کے پاس پہنچا اور کہا حفصہ کیا تم میں سے کوئی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک ناراض رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. میں بول اٹھا پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں. کیا تم اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی خفقی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو. نہ کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفقی کا اظہار ہونے دو. البتہ جس کی چیز کی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. کسی خود فریبی میں مبتلا نہ ہونا. تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں. آپ کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں، کھریاں وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اور میرے پڑوسی ایک دن میری اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے. پھر عشاء کے وقت واپس آئے. آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکایا اور کہا کہ آپ کیا سو گئے ہیں؟ تو میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا. انہوں نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. تو میں نے پوچھا کیا غسان کا لشکر آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا سنگین حادثہ پیش آیا. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی. مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گئے. وہیں تنہائی اختیار کر لی. میں حفصہ کے یہاں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا تو وہ رو رہی تھی. میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف رکھتے ہیں. پھر میں باہر نکلا، ممبر کے پاس آیا. وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور ان میں سے بعض رو بھی رہے تھے. تھوڑی دیر میں نے ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ فام غلام سے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ عمر اجازت چاہتا ہے. وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی بات کو پہنچا دیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے.
چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں میں سے بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا، پھر میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بات یوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا تو غلام نے مجھ کو پکار کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس پر کوئی بھی بستر نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کھڑے کھڑے عرض کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا، نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم کے پاس آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا، میں حفصہ کے یہاں گیا تھا اور ان سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا، باخدا 3 کھالوں کے سوا کوئی بھی چیز آپ کے ہاں مجھے نظر نہیں آئی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا نے خوب ملی ہوئی ہے، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں بھی کچھ شبہ ہے؟ دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوشیدہ باتیں کہہ دی تھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفقے کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب 19 دن گزر گئے، 29 دن، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینہ تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج آپ ابھی 29
کی صبح ہے، تو میں تو دن گن رہی تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں اختیار دیا گیا تھا کہ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو اس کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ضروری نہیں کہ آپ فوراً جواب دو، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بارے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جو بھی ان کو ضرورت ہے دنیا کا مال چاہیے تو ان کو دے دیا جاتا ہے، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی، اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ تھا وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے ناراضگی فرمانے کا اظہار اپنے بالا خانے پہ جا کے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت پیدا فرما دے، اور آپ کے طریقے کو ہمارے لیے انتہا درجے تک محبوب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے سے ہمارے جائز مطالبات اور جائز ضروریات اور جائز کاموں میں ہماری مدد فرمائے اور پورا فرمائے، اور ہماری اولادوں میں خیر کو برقرار رکھے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی نہ ہوں وہ کبھی بھی ہم سے وہ کام سرزد نہ ہوں۔ ہم اللہ سے پناہ لیتے ہیں ایسے کام سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ایسے کاموں سے جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہو اور ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اس سے ہمارے آقا بھی ناراض ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی اس طرح عبادت کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عبادت کرنے کے لیے فرمایا، اور جس طرح آپ نے کی بالکل ویسے ہی اسی ہی انداز میں اسی ہی نیت کے ساتھ پوری اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی اتباع پہ زندہ رکھے، اور ہماری اولادوں کو بھی ہر شر سے بچائے۔ ہم سب کو اپنے ہاں اللہ تبارک و تعالی اچھا مقام عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان رہے، اور محشر اور حشر میں قبر میں ہمیں راحت اور چین والی زندگی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔